ممبر ہیں اس چرچ کے ساتھ، ہماری خدمت ہے اس چرچ میں، ہماری خدمت جو ہے وہ خدا کے نام کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے ہے۔ ہم ہدیہ دائمی اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری چرچ کے ساتھ رفاقت ہو، ہماری چرچ کے ساتھ جو ہے وہ ممبرشپ ہو، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم اس چرچ کے ممبر ہیں، یہ چرچ ہمارا ہے، اور ہمارے پاسبان کو پتہ ہو کہ یہ چرچ کا ممبر ہے، یہ اس چرچ کا رکن ہے، یہ چرچ کی کلیسیا ہے۔ ویسے بہت سارے لوگ عبادت گاہ میں آتے ہیں، کبھی کوئی کسی چرچ میں جاتا ہے، کبھی کوئی کسی چرچ میں جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں پہ ہوتا ہے، جب کسی کا دل کرتا ہے وہ گرجے آ جاتا ہے، جب کسی کا دل کرتا ہے نہیں آتا ہے۔ تو ایسے لوگ چرچ کے ممبر نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ چرچ کے ممبر نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو جو چرچ کے ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ان کے پاس ان کی ایک شناخت ہوتی ہے، ان کے پاسبان کے پاس بھی اور اس شخص کے پاس، اس خاندان کے پاس بھی، کہ ہم اس چرچ کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری یہ کلیسیا ہے، ہمارا یہ پاسبان ہے، ہم اس چرچ کے ممبر ہیں، رکن ہیں، ہمارا کوئی بھی کام ہوگا ہم اپنے چرچ سے کروا سکتے ہیں۔ آپ کا نکاح ہے، منگنی ہے، آپ کا کوئی فنکشن ہے، شکر گزاری ہے، کوئی بھی عبادت ہے، یا کوئی کسی کی کا جنازہ ہوتا ہے، یا کوئی 40واں ہوتا ہے، 30واں ہوتا ہے، جو بھی لوگ کرتے ہیں عبادات اس کے لیے، تو اس کے لیے چرچ کی ممبرشپ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس چرچ کے پاسبان کو پتہ ہوتا ہے اور اس کلیسیا کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ چرچ ہے، ہماری یہ کلیسیا ہے، ہم اس کلیسیا کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارا کوئی بھی کام ہوگا ہمارا پاسبان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھو بائبل مقدس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، عبرانیوں کے خط میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنے پاسبان کو اپنا پاسبان مانتے ہیں اور اپنا روپے پیسہ، اپنی دائیکی، اپنا ہدیہ دیتے ہیں، تو پھر وہ اور ان کا خدا، وہ اپنے خدا اور اس کے کلیسیا کے درمیان میں شفاعتی ہوتے ہیں، اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ ان کے لیے جاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے خداوند کو حساب دینا ہے۔ آپ ہدیہ دیں، آپ دائیکی دیں، ہم آپ کو حساب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ چرچ کے ممبر ہیں، آپ کوئی خدا نہیں ہے، یا آپ ہمارے اوپر پاسبان نہیں لگے ہوئے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا اور انسان کا، وہ پاسبان کا اور خدا کا اس کے ساتھ لنک ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے، عبرانیوں 13 باب کی 17 آیت ہے، کیونکہ جس کو ہم نے حساب دینا ہے، جس کے ساتھ ہم نے جس کی خدمت کرتے ہیں، ہم جس کے لیے کام کرتے ہیں، ہم نے اسی کے جواب دے ہیں، کسی اور کے نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ ہم نے کسی جا کر بشپ کو یہ چندہ اکاؤنٹ کر کے دینا ہے، نہ کسی مشنری کو دینا ہے کہ ہمارے چرچ کا اتنا چندہ ہوا ہے، ہدیہ ہوا ہے اور ہمیں اتنی سیلری دو، کیونکہ بہت سارے پادری ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے چرچ کا جتنا ہدیہ ہوتا ہے وہ اپنی جو ان کی مشن ہوتی ہے ان کو دیتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں ہمارا اتنا ہدیہ ہوا، اور پھر اس کے حساب سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ نہ ہم کسی سے تنخواہ لیتے ہیں، نہ ہم کسی کو دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی خداوند کے خدام جو خدمت کر رہے ہیں چرچز کے اندر، اپنی کلیسیا کے خود پاسبان ہیں، وہ خود اپنے گلے کے نگہبان ہیں، وہ خود اپنی کلیسیا کی سپورٹ کے ساتھ چلتے ہیں، خود کلیسیا ان کی ہیلپ کرتی ہے، ان کو ہدیہ تائید کے روپے پیسہ دیتی ہے، اور وہ ان کی مدد کے ساتھ آگے انجیل کو پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگ اس انجیل میں ان کے ساتھ حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنا ہدیہ اور اپنی دائیکی خدا کے گھر میں دیں، اپنے چرچ کے ممبر ہونے کے ناطے، اپنے چرچ کی کلیسیا ہونے کے ناطے، اپنے چرچ کے پاسبان کے تابع ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھر سنڈے سروس ہمارے لیے ضروری ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا، ہمارے پاسبان کو پتہ ہوگا، ہمارے چرچ کو پتہ ہوگا، یہ میری کلیسیا ہے، یہ میرے لوگ ہیں،
اور یہ چرچ میں آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں، ان کے بارے میں وہ خبر گیری کرے گا۔ لیکن جو نہیں آتے نہ آئیں اس سے پادری کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ چرچ کے ممبر ہی نہیں ہے، نہ وہ ادائیگی دیتے ہیں، نہ وہ ہدیہ دیتے ہیں، نہ وہ شکر گزاری دیتے ہیں، اس لیے پادری کو بھی ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کا کیا پتا آج اس چرچ میں، کل اس چرچ میں، پرسوں اس چرچ میں، پرسوں کہیں اور گیا ہو، پرسوں کسی اور عبادت میں ہو، کسی اور کے ساتھ منسلک ہو جائے، کیا پتا۔ اس لیے جو کوئی کسی چرچ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس چرچ کے پاسبان کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنے ہدیہ جات کو، اپنے پیسے کو شیئر کرے، اپنی خدمت کو شیئر کرے، اور پھر اس پاسبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اس خدمت کو کرے جو خدا نے اس کے سپرد کی ہے۔ بائبل مقدس میں عبرانیوں 13 باب کی 17 آیت سے پڑھیں گے اور بائبل مقدس میں سے جانیں گے۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ ہمارے واسطے دعا کرو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں۔ آمین۔ خدا کا بندہ پولس رسول یہاں پر کلام اقدس کے وسیلہ سے عبرانیوں کے خط میں واضح طور پر وضاحت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اس کلیسیا کو کہ ان لوگوں کے پاس ہی میں آؤں گا جو کلیسیا میں میرے فرما بردار ہیں، جو میرے تابع ہیں، جو مجھے پیشوا مانتے ہیں کہ یہ میرا رہبر ہے، یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا پاسبان ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ میرا پاسٹر ہے، یہ میرا چرچ ہے، میں ان کے ذمہ ہوں۔ چرچ کی ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ چرچ پہ ان کی مدد کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ ضروری ہے کہ وہ لوگ پہلے فرما بردار ہوں۔ وہ لوگ کیا ہوں؟ پہلے فرما بردار ہوں۔ جو پاسبان کہے اس سے آگے کوئی اور بات نہیں ہے، اس پر عمل کریں۔ اگر وہ عمل کریں گے تو پاسبان خوشی سے کام کرے گا، اگر وہ عمل نہیں کریں گے ہم نے سنا کہ وہ خوشی سے کام کرے نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ اگر وہ بیچارے آپ یا تو سڑتے پالتے ہوں گے تو تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں انہوں نے ہوگا، نہ تاری روح نو فائدہ، نہ تاری کلیسیا نو فائدہ، نہ تاری کسی کام سے فائدہ۔ کیوں؟ کیونکہ خادم کی فرما برداری ضروری ہے۔ اگر کوئی خادم کے آپ فرما بردار نہیں ہے تو یاد رکھو وہ خدا کا بھی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو تمہاری مانتا ہے وہ میری مانتا ہے۔ اس لیے جو خادم کا فرما بردار ہے وہ خدا کا فرما بردار ہے، جو خادم کے کہے پر چلتا ہے وہ خدا کے کہے پر چلتا ہے۔ اور اس لیے چرچ کو کہا گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روحوں کو پرکھے بھی کہ وہ خدا کی طرف ہیں بھی کہ نہیں۔ کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بیگ اٹھایا ہے، بائبل اٹھائی ہے، اور کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس جگہ پر، کبھی اس جگہ پر ایسے پھرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے چرچ کے قوانین سے واقف نہیں ہیں، وہ چرچ کے ماننے والے نہیں ہیں، چرچ کے اصولوں کے مطابق چلنے والے نہیں ہیں۔ اگر انہیں پتا ہو کہ کوئی شخص آیا ہے بیگ اٹھا کر یا بائبل لے کر، جب دروازے پر نوک کر اس کو وہاں پر روکیں، کون ہے آپ، کس سے ملنا ہے، کس کی پرمیشن سے، کس کی اجازت سے آئے ہیں آپ، یہ چرچ کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی چرچ کے ممبر، اگر نہیں ہے تو پھر آپ آنے دیں گے، جو آتا ہے اس کو آنے دیں گے، کوئی روک تھام نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کے اصول، کلیسیا کے قوانین، تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں رکے یہاں پر، کون ہے آپ اور کیوں آئے ہیں، کس کی پرمیشن سے آئے ہیں۔ ہمارے پاسبان نے تو آپ کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا کہ آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ہمیں وزٹ کریں؟
یہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیشوں کے تابع ہوں، اپنے چرچ کی فرما برداری کریں، اپنے خادم کے مطابق جیسے وہ آپ کو سکھاتا اس کے مطابق چلیں۔ کلام میں لکھا ہے مالک نے بیج بویا اور رات ہوئی، سو گیا، دشمن نے آ کر کڑوا بیج بو دیا۔ جب وہ بیج آہستہ آہستہ اگا، بڑھنے لگا، تو نوکروں نے دیکھا خداوند یہ تو بیچ میں کڑوے دانے بھی ہیں، ہم نے تو اچھا بیج بویا تھا۔ سمجھ گیا، اس نے کہا یہ ضرور کسی دشمن کا کام ہے۔ جو آج لوگ چرچ میں نہیں آ رہے ہیں یہ دشمن کا ہی پلان ہے، یہ دشمن کا ہی منصوبہ ہے، جو بغیر پرمیشن کے گھروں میں گھس جاتا ہے، جو بغیر اجازت کے گھروں میں آ جاتا ہے، اور وہ ابلیس ایسے کام کرتا ہے اور وہ کسی سے بھی کروا سکتا ہے، اور لوگ اس کے لیے دروازہ کھول بھی دیتے ہیں اور ان کے گھروں میں بھی وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا جو چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کا نگہبان ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا، اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی، وہ اس کے پیچھے چلتی ہے، کوئی غیر ان کو آواز دے تو اس کے پیچھے نہیں جاتی۔ مقدس یوحنا 10ویں باب میں اس کا واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ اس کے ہی پیچھے چلتی ہیں، وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی فرما بردار ہے، وہ ان کے آگے چلتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتی ہے۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ہم پادری کو اپنے پیچھے چلائیں۔ اگر وہ پادری ہے، اگر وہ خادم ہے تو آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا ہو، کیونکہ آپ اس کی بھیڑیں ہیں، وہ آپ کی بھیڑ نہیں ہے، وہ آپ کا چرواہا ہے، وہ آپ کا پاسبان ہے، وہ آپ کا راہبر ہے، وہ آپ کا رہنما ہے، وہ آپ کا پیشوا ہے، وہ آپ کے آگے چلنے والا ہے، وہ آپ کا لیڈر، آپ کا سربراہ ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے۔ اس لیے ان کا ہیکل کے ساتھ چرچ کی ممبرشپ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے کہ یہ میری بھیڑ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے چرچ کے ممبر ہیں۔ ورنہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں جانا ہے، سنا ہے، ہم لوگوں کو وزٹ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں جب کلیسیاؤں تو پتہ چلتا ہم فلاں جگہ پر گئے، اتنا ہدیہ لے کر گئے، اس شخص نے ہماری بات نہیں سنی، ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا اگر ہدیہ لے کر آئے تو پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور ہدیہ نہیں لے کر آئے تو ابھی ٹائم نہیں ان کے پاس۔ ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بھی بہت ساری باتیں ہیں جو واضح ہوتی ہیں۔ تو اس لیے چرچ کے لیے ضروری ہے ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، جو بائبل مقدس میں سے ہم سنتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم 13ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھیں، عبرانیوں کے خط میں سے، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ آمین۔ مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ اپنے پیشووں کی طرح ہو، اپنے خادموں کی طرح ہو، اپنے راہبروں کی طرح ہو، اپنے چرچ کے پاسبان کی طرح زندگی گزارو۔ جیسے فلپیوں کے خط میں وہ 2 باب میں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کا پاسبان آپ کو سرفراز دیکھنا چاہتا ہے، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، شادمان دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ دکھی ہوں، مایوس ہوں، پریشان ہوں، آپ کسی مشکل میں یا کسی پرابلم میں، وہ نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر آپ اس گلے کی بھیڑ ہے اور اس کلام کے مطابق جو خدا آپ سے کرتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر خداوند آپ کو ہمیشہ ہی سرفراز کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، خوشحالی اور شادمانی بخشتا ہے۔ مقدس متی رسول 6 باب میں ہمارے لیے واضح پیغام لکھتے ہیں، اور خداوند یسوع نے اس کی تعلیم دی اور خداوند یسوع نے بتایا اس کے متعلق۔ آؤ ہم بائبل مقدس کھولیں، 6 باب میں سے مقدس متی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم اس کے 6 باب کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔
کوئی بھی پڑھنے میں رام نہیں کر سکتا ہے مقدس متی 6 باب کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کر، جہاں کیڑا اور زنگ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا گیا، سنا گیا، میں ایسا کرنے کا خدا فضل دے۔ آمین، ہیلیلویا۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، یہاں خراب ہو جاتا ہے، یہاں پر پرابلم ہوگی، یہاں پر مسائل ہوگی، یہاں پر چور چوری کریں گے، یہاں پر زنگ لگے گا، خرابی ہوگی۔ خدا نے کہا اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو۔ جو آسمان پر مال جمع کرتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ہیلیلویا۔ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل ہے۔ اگر ہمارا مال زمین پر ہوگا ہماری توجہ زمین سے ہٹے گی نہیں، ہماری توجہ زمین پر ہی رہے گی، ہماری توجہ زمین کے لوگوں پر رہے گی، ہماری توجہ زمین کے ساتھ منسلک رہے گی، ہماری رشتہ داری زمین کے ساتھ ہوگی۔ آج عبادت کا دن ہے، خدا نے حکم دیا ہے سبت کے پہلے دن خدا کی ہیکل میں آنا۔ نئے عہد نامہ میں ہم نے کرنتھیوں 16 باب کے اندر پڑھ چکے اس بات کو، اس لیے وہاں پر بتایا گیا کہ اس میں اپنا ہدیہ لے کر آنا، اور بہت سارے لوگ چرچز سے غائب ہوتے ہیں سنڈے کو۔ اس کی وجہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ دنیا کے ساتھ منسلک ہے، وہ دنیا دار ہے، اور جو دنیا دار ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، کیونکہ جو دیندار ہے وہ دین کی باتوں کو لے کر چلتا ہے، اور وہ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے سبت کے پہلے دن تم کہاں ہو؟ ہیکل میں، خدا کی حضوری میں، کلیسیا کے اندر ایک دل، ایک جان، ایک روح، ایک جماعت، ایک آواز بن کر خدا کی عبادت کرنا۔ گیت گا رہے ہیں تو سب گیت گا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو سب دعا کر رہے ہیں، بیٹھے تو سب بیٹھے، کھڑے تو سب کھڑے ہیں، کلام سن رہے تو سب سن رہے ہیں۔ یہ ایک جماعت ہونا ہے، یہ ایک کلیسیا ہونا ہے، یہ ایک جان ہونا ہے، یہ ایک روح ہونا ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے، خدا کہتا میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اگر ہمارا دھیان یہاں پر ہے، دنیا میں ہے، دنیا دار ہیں، تو دنیا دار یہاں کے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں دنیا سے الگ کیا ہے، دینداروں کو۔ اس نے کہا تم دنیا کے نہیں ہو۔ سمندر میں کشتی چلتی ہے، اور جب تک پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے پانی اس میں نہیں آتا، وہ پانی کو عبور کر جاتی ہے، وہ کنارے پر چلی جاتی ہے۔ اور اگر پانی اس کے اندر آ جائے تو وہ کشتی سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ دنیا سمندر ہے، اور آپ کی زندگی کشتی کی مانند ہے جس پر چل رہی ہے، اور اگر دنیا آپ کے اندر آ گئی تو آپ اس میں ڈوب مریں گے، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر دنیا داری آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے، آپ دیندار ہیں، تو آپ کنارے پر پہنچیں گے۔ اور اگر آپ دنیا دار ہیں، لوگ کہتے ہیں دنیا بھی رکھنی، جنہیں دنیا رکھنی انہیں دنیا چی رہنا چاہیے، یاد رکھیں، جنہیں دنیا رکھنی ہے وہ دنیا جو گے تو دنیا ہونا جو گی، وہ خدا واسطے کچھ بھی نہیں۔ پر یسوع مسیح کے لوگوں کو کہا گیا، خدا نے کہا میں نے تمہیں دنیا سے الگ کر لیا ہے، تم دنیا کے نہیں ہو۔ جو دیندار شخص ہے وہ دنیا کا نہیں، خدا نے اس کو الگ کیا ہے، چن لیا ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری خدمت کو، اپنے سارے کام کو، اپنے مال کو آسمان پر جمع کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ اس کی ساری عقیدت؟ اپنے خدا کے ساتھ۔ وہ اپنے خدا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے
جہاں کسی کا پھر مال ہے اس کا دل بھی وہیں پر ہوتا ہے. اس کا دل کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں اس کا مال، جو کچھ اس نے جہاں جمع کیا ہے اس کا دھیان بھی اس طرف ہی ہوتا ہے. اگر آپ دنیا میں رہیں گے تو آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہوگی. اگر آپ دنیا سے نکلیں گے تو آپ دیندار ہو جائیں گے. جب آپ دیندار ہو جائیں گے آپ کا دھیان، آپ کی توجہ آسمان کی طرف ہوگی، خدا کی طرف ہوگی. خداوند اپنے کلام پاک میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے. تیموتھیوس کے نام پولس رسول واضح طور پر بیان کرتے ہیں. پولس رسول واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور یہاں پر واضح بیان کیا گیا ہے. 6 باب کی آپ 5ویں آیت سے ذرا پڑھنا شروع کیجئے. بائبل مقدس میں سے 6 باب کی 5ویں آیت سے پڑھنا شروع کیجئے. پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا 6 باب. جی. اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے. آمین. سنا نیند آ رہی ہے آپ کو؟ سنا آپ نے بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ کھڑے ہو جاؤ سب. میں ایمان یہ کرنا کر رہے ہیں کسی دنیا دائش ہو گیا نہیں جانا شروع ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ جو دنیا دار ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا. جو دیندار ہے وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا. وہ دنیا کو راضی نہیں رکھ سکتا، نہ دنیا راضی ہو سکتی ہے. کیونکہ یسوع نے کہا میں نے تمہیں دنیا سے کیا کیا ہے؟ الگ کیا. تم دنیا کے نہیں ہو. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں عزیز رکھتی. جو دیندار شخص ہے نا، لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. وہ تو گرجے بھی لوگ کی تعداد کٹ جاتی ہے کیونکہ دیندار ہے، انہیں گلا ہی سخت کرنی ہے نا. تو جڑا دنیا دار ہے انہیں چکنیاں چوپڑیاں گلاں کر کے لوگوں اپنے لیے مائل کری جانا، کیونکہ وہ دنیا کو خوش کرتا ہے. لیکن جو دیندار ہے وہ کس کو خوش کرتا ہے؟ وہ خدا کو. اور جو کوئی کلام پر عمل کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا، اور جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. ہیلیلویا. جو دنیا کے لوگ ہیں وہ دنیا میں رہیں گے، جو دیندار ہیں وہ آسمان پر جائیں گے. اس لیے کہ بائبل مقدس میں سے ہم نے یہ سن لیا ہے اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے اور ہم نے ابھی ابھی پڑھا ہے کہ کیا کرنا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں کھو گئے ہیں، دنیا کی دولت کے پیچھے، دنیا کی خواہشوں کے پیچھے، دولت انہیں، دنیا کی خواہشیں انہیں ہلاکت اور تباہی کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. کس دریا میں؟ تباہی اور ہلاکت کا دریا. کون سا ہے؟ خواہشیں. دولت کمانے کے لیے گرجے بھی نہیں آنا ہے. پتہ نہیں وہ کس خدا کو مانتے ہیں جو اتوار والے دن بھی گرجے نہیں آتے ہیں. ان کا کون سا خدا ہے؟ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ جو لوگ
کلیسیا رفاقت میں نہیں ہے، وہ دعویٰ کریں ہم آسمان پر جائیں گے، یہ بائبل مقدس اس کے لیے اجازت ہی نہیں دیتی۔ آمین، تشریف رکھیں۔ ہمیں دینداری کو بڑے احسن طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، اور پھر بائبل مقدس میں کہا گیا ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، اگر ہم 17ویں آیت سے پڑھیں، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو۔ آج جڑے دولت واسطے اتنی محنت کر رہے ہیں، سب کچھ دنیا سے چھڑ جانا، نال کچھ نہیں لے جانا۔ اگر خدا نے زندگی بسر نہیں کی، اگر اپنا روپیہ پیسہ خدا کی خدمت کے لیے نہیں دیا، اپنا ہدیہ دائی کی خدا کے گھر میں نہیں دی، تو ان کا روپیہ پیسہ کیا کرے گا؟ ان کو انہی کو جلائے گا۔ ہم یعقوب کے خط میں پڑھ کر آئے، ان کی دولت، ان کا سونا چاندی، ان کا روپیہ پیسہ ان کو مجرم ٹھہرائے گا، ایندھن کا کام دے گا ان کو جلانے کے لیے۔ جنہوں نے اپنے روپے پیسے کو روکا ہوا ہے خدا کے کام کے لیے، خدا کی خدمت کے کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنا روپے پیسہ روکا، اپنا ہاتھ روکا، خدا ان کے لیے آسمان پر ان کے لیے جگہ بھی نہیں ہے خدا کی حضوری میں۔ اس لیے کہ جو آسمان پر مال جمع کرتا ہے اس کے لیے آسمان پر جگہ ہے، اس کا دھیان، اس کی توجہ آسمان پر رہتی، جہاں ان کا خداوند گیا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا جب آئے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے 11ویں آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا، مگر اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر، حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پینتوس پلاطوس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا، گواہ کر کے تجھے تحقیق کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عزت اور سلطنت اب تک رہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہی خدا کی بادشاہت میں جائے گا، جو اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہ خدا نے واضح طور پر کہا، اے خداوند، اے خداوند کہنے والا ہر کوئی، خدا کی بادشاہی میں داخل۔ آیت پوری کرو۔ اے خداوند، اے خداوند کہنے والا ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تیرے کہیں گے خدا ہم نے تو بڑے کام کیے تیرے لیے، ہم نے تو بڑا یسوع کے نام سے بدروہ بھی نکالے، ہم نے تو معجزے بھی کیے۔ یسوع کہتے ہیں ملعونوں میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، جو کہا گیا تھا، اس کے مطابق تم نے زندگی بسر نہیں کی ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو خداوند کا کام کر رہے ہیں، خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں، اگر خدا کی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر آسمان پر خدا کی مرضی کے بغیر داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یسوع نے کہا نکل جاؤ، میری تمہاری کبھی واقفیت نہیں تھی، کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے کام کیا۔ اس لیے یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، چرچ کی ذمہ داری ہے، پاسبانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو عام کریں، اس بات کا شورا کریں، اس بات کا چرچا کریں کہ اپنی آخرت کو سنبھالیں، اپنی ابدیت کو سنبھالیں، جہاں ہم نے جانا ہے اس کے لیے فکر مند ہوں۔ دنیا کی فکریں، دنیا کی چیزیں، دنیا کے کام
کلام خدا میں لکھا ہے یہ انسان کو دبا لیتے ہیں، یہ خدا کے کلام کو بے پھل کر دیتے ہیں۔ آج بہت سارے ایماندار انہی جھاڑیوں کی طرح ہیں جنہوں نے بڑھ کر انہیں دبا لیا ہے، اور آج وہ خدا کی حضوری میں نہیں، آج وہ دنیا کو خوش کر رہے ہیں، آج وہ دنیا کی فکروں میں ہے، آج وہ پتہ نہیں کس کس کو راضی کر رہے ہیں۔ خدا کو تو راضی نہیں کرتے جو چرچ نہیں آتے۔ یہ صاف اور واضح الفاظ ہیں خدا کے کلام میں۔ جو چرچ میں نہیں ہے، خدا کی حضوری میں نہیں ہے، خدا کے کلام کے مطابق نہیں زندگی بسر کر رہے، وہ خدا کو خوش نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی اور کو خوش کر رہے ہیں۔ جس کو خوش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جہاں وہ جائے گا وہ بھی جائے گا۔ تو جو خدا کو خوش کرتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ لوگ جو خدا کی حضوری میں آتے ہیں، آپ جو خدا کے گھر میں آئے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں ان باتوں پر عمل کریں۔ وہ باتیں جا کر ان لوگوں کو بتائیں جو آپ کے ساتھ چرچ نہیں آتے ہیں، جو آپ کے ساتھ عبادت گاہ میں نہیں آتے ہیں، جو آپ کے ساتھ عبادت میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ آپ آسمان پر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یسوع نے کہا انہی کو اجازت ہے آسمان پر۔ باقی ہے خدا کہنے والا آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں ہے۔ آمین۔ اس لیے بائبل مقدس میں سے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے سیکھا، کلیسیائی دستور ہے، کلیسیا کا قانون ہے، اور یہ شروع سے ہے، آج سے نہیں ہے۔ یہ کلام، یہ تعلیم کس کی ہے؟ اس بائبل مقدس کے خدا کی۔ جو کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ جو کوئی اس کلام پر عمل کرتا ہے وہ خدا کی بات پر عمل کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی اس کلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالی ہے وہ خدا کا پیارا ہے، وہ خدا کا پسندیدہ ہے، وہ خدا کا فرزند ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ خدا اس دیندار سے خوش ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے اب جتنے خداوند کے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے ہم دین کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ غیر قوم کے لوگوں کے پاس جائیں وہ آپ کے دین کی، اپنے دین کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی آج چرچ میں کسی شخص سے جو اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے، اس سے بات کرو دین کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کسے کہتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں میرے دین کی تعلیم کیا ہے، اس کو پتہ نہیں میرا دین کیا کہتا ہے مجھے۔ یہ ہمارے دین کی بات ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم ہر سبت کے پہلے دن خدا کے گھر میں آئیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہم ہر سبت کے پہلے دن خدا کی حضوری میں اپنا ہدیہ دیں، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہم اپنی فیملی سمیت خدا کے گھر میں سبت کے دن آئیں، ہفتے کے پہلا دن جو اتوار کا دن ہے خدا کی حضوری میں آئیں، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ آپ نہ تو پادری کو خوش کر رہے ہیں نہ کلیسیا کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ اپنے خدا کو خوش کر رہے ہیں۔ اور کلام خدا میں بیان کرتا ہے جو لوگ جو کام کرتے ہیں یہ چیز سے کریں، جان کر کریں کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے، تو انہیں آسمان پر اجر ملے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے اپنی زندگی بسر کریں۔ ہاللیلویہ۔ تموتھیوس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں یہ بات واضح لکھی ہے، کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن آرام سے اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے اور اس دین کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے آؤ ہم آج سے خداوند کی حضوری میں دعا مانگیں، خداوند اپنے کلام کی سچائیوں پر ہمیں چلنے کا فضل دے، اور ہم سب دعا کریں۔ ہاللیلویہ، سب دعا کریں خداوند کی حضوری میں۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں خدا، جو سیکھی ہیں، ہم انہیں کمال سنجیدگی سے لیں،
انہیں ہم کمال سنجیدگی سے لیں، انہیں ہم کمال سنجیدگی سے لیں، ہمیں انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری زندگی خدا کے ڈر اور خوف میں بسر ہو، تاکہ ہم کلیسیا کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، کلیسیا کے جو دستور ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں، ہم اپنے پاسبان اپنے چرواہے کی تابع ہوں، جو ہمیں فرما برداری سکھائے ہم اس کے مطابق سیکھیں اور عمل کریں، جو ہمیں دینداری سکھائی جاتی ہے ہم اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ خدا ہم تیرے روح کی رہنمائی میں ایک ایسی جلالی کلیسیا بنے جس میں نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ جھری ہو، اپنے کلام سے ہمیں غسل دے خدا، ہمیں پاک کر خدا، آج کے کلام کے سب سے لوگوں کی زندگی میں سے داغ دھبے جھریاں ختم ہو،